نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں، مَن یشری جو بیچ ڈالتا ہے، ایک ہوتا ہے یشتری اور ایک ہوتا ہے یشری، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے لیکن دونوں معنوں میں فرق ہے۔ یشتری ہوتا ہے خریدنا اور یشری ہوتا ہے بیچنا۔ نفسہ اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو، اپنی ذات کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، باغین جا روٹ ہے اس کا، کوشش کر کے کسی چیز کو طلب کرنا، کوشش کے ساتھ حاصل کرنا۔ رضامندی خوشنودی، راز واد یا اس کا روٹ ہے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی۔ واللہ اور اللہ رعوف بالعباد بہت شفیق ہے۔ را عین فا روٹ ہے اس کا، رف جو ہوتی ہے رحمت سے زیادہ شدید ہوتی ہے، رفیق ہوتی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت زیادہ شفقت کرنا۔ رعوف کون ہے؟ جو کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس پر بہت مہربان ہو جائے۔ رحمت تو عام ہے لیکن جب کسی کو تکلیف میں دیکھا جائے تو اس کو محسوس کرنا، اس پہ مہربان ہو جانا۔ بالعباد بندوں کے ساتھ، باغین یا اس کا روٹ ہے کوشش کر کے کسی چیز کو طلب کرنا یعنی کوشش کے ساتھ حاصل کرنا، مرضات رضامندی خوشنودی۔ اور بندے اللہ کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ یہاں خاص بندے مراد ہیں۔ اللہ تمام بندوں کے ساتھ رعوف نہیں ہے، تمام بندوں کے ساتھ بہت شفیق نہیں ہے۔ تو کیسے بندوں کے ساتھ اللہ رعوف ہے، اس کا اوپر ذکر ہے۔ عبودیت عام بھی ہوتی ہے اور خاص بھی، پیچھے بھی بتا چکی ہوں، اب پھر بتا رہی ہوں۔ آئندہ یاد رکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو قرآن پاک کے معنوں کو سمجھنا اور اس کو انجوائے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر میں اس کو اس طرح نہ ایکسپلین کروں تو اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، تو سب کے ساتھ تو ایسا نہیں نہ ہوتا یا ایسا نہیں ہوگا، تو اس کے مجرم بندے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگا، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ نہیں ہوگا جو مجرم ہے۔ تو پھر سوال رہ جاتا ہے نا، کیونکہ العباد کے آل کو اگر آپ نے استغراق کر لیا کہ سارے ہی بندے اس میں شامل ہے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ کے کسی ایک کونے میں جمع کرتے جائیں، بوقت ضرورت سمجھنے میں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ عام طور پر تفسیر میں لکھی نہیں ملیں گی آپ کو، اس لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسرا کردار، مَن یشری نفسہ اپنے آپ کو جو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی انا توڑ دیتا ہے انسان، اپنا نفس قربان کر دیتا ہے، اس لیے ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر چیز دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا بھی دے دیتا ہے، اپنی انا بھی قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ مَن یشری نفسہ اپنے آپ کو بیچنا کیا ہے؟ خود کو بھی بیچنا ہے۔ کوئی بیچتا ہے خود کو؟ آپ دیکھیے جو خرید و فروخت ہوتی ہے تو انسانوں کو پہلے غلام بنا لیتے تھے، پھر بیچ دیتے تھے اور پیسے لے لیتے، لیکن یہاں کسی کو بیچنا نہیں ہے، کسی جانور کو بیچنا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اپنا آپ بیچنا۔ کس کو بیچنا؟ اللہ رب العزت کو۔ ان اللہ یشتری یعنی اللہ کو بیچنا، اشترا خریدنا، بیچنا، یہ
کہ یا تو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو دے ڈالے، کس طرح مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں اس کی جان بھی جائے تو اس کو پرواہ نہ ہو، لیکن اگر ایسا کوئی موقع نہیں تو پھر کیسے بیچنا؟ اپنا رام، اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی خوشی فی سبیل اللہ قربان کرنا، کس طرح؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے لیے خود کو خوب خوب تکانا، مثلا تہجد پڑھنا، آپ کو رب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اور کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کیا کریں گے؟ نفس بیچیں گے، تو نفس ماریں گے تو پھر ہی کیا ہوگا؟ اس طرح قرآن یاد کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنا آپ پیچھے کر دے، اپنی ذات کے فائدے پسے پش ڈال دیتا ہے اور دوسروں کے فائدے آگے کرتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چھٹی کا دن ہے، سب چھٹی منا رہے ہیں، ویکنڈ ڈے ہے، تو سب کو انتظار ہوتا ہے نا، دیر سے اٹھیں گے، ریلیکس ہوں گے، کہیں جائیں گے، سیر کریں گے۔ اب آپ نے وہ ساری مرضیاں چھوڑ دی، یہ دراصل کیا ہے؟ نفس کو بیچ دیا۔ بیچنا اصل اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ سے اچھی جزا کی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کام میں باندھ لیا۔ بعض اوقات جس میں نفس نہیں بھی مانتا وہ تو خوشی سے دیتا ہے، کچھ چیزیں آپ خوشی سے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ مجبوراً دیتے ہیں، اس کے درجے مختلف ہیں، لیکن اصل چیز ہے دینا۔ میں یشری نفس ہوں، وہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کی، اپنی خواہش کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دے دیتا ہے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، یہاں مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، نیند جاتی ہے تو جائے، کچھ اور جاتا ہے تو جائے، اس کی فکر نہیں۔ جب آپ اپنا دے ہی ڈالا آپ نے تو پھر کس بات کی پرواہ ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ۔ تو وہ آئینہ خاص طور پر دل کے لیے ہے، تو دل ایک آئینے کی طرح ہے کہ یہ شکستہ نہ ہو، ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہیں آئینہ سے۔ میں نے اس آئینے کو بنایا ہے، اس کو یہ خوبصورت لگتا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب انسان اللہ کی خاطر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، سہتا رہتا ہے، اور پھر بار بار ٹوٹتا رہتا ہے، پھر بھی وہ مسکراتا رہتا ہے کہ میرے رب کی خاطر ہے۔ والی ربی کا فاصبر، دنیاوی مفاد کچھ بھی نہیں۔ اب جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو 100 باتیں سننا بھی پڑتی ہیں، 100 تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن آپ پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتے، صبر کرتے۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر ہے، یہ نفس کو بیچنا ہوتا ہے۔ میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، اور چاہتا کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ابتغاء کون سی کوشش ہوتی ہے؟ چاہنا کہ کسی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی طرح وہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور کس طرح اس کا خوش ہونا؟ پروٹوکول مل جائے، وہ راضی ہو جائے، اور کسی اور کو پروٹوکول نہیں چاہیے اس کو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، صرف اس کا پروٹوکول چاہیے کہ اگر وہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے۔ وہ کسی وقت چین پاتا ہی نہیں، تھک کے آرام کرتا ہی نہیں۔ کیوں کہ اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ راضی ہو، پتہ نہیں وہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ ایسے بندوں کے لیے واللہ رعوف بالعباد، اللہ بھی اپنے بندوں پر انتہائی شفیق ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری خاطر اتنا تھکتا ہے تو اس کو بھی اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِعَيْنٍ، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، کسی کو نہیں پتا کہ تمہارے جسم کا اس وقت کیا حال ہے۔ تمہارے پاؤں سوج چکے ہیں، اللہ کے آگے قیام کرتے ہوئے تمہاری پیشانی جھکی ہوئی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہ کچھ بھی بچا ہے کہ نہیں بچا، وہ کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتا، وہ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نفس کی خوشی کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی خوشی کس میں خوشی ہے، اور جس چیز میں اس کو اللہ کی خوشی نظر آتی ہے اس کام کے کرنے میں اس کو کوئی مشکل نظر آتی نہیں۔ تو یہ دوسرا کردار کون سا کردار ہے؟ باصول کردار ہے، جو اصول پر قائم رہتا ہے، ہر قیمت پر دین کو اختیار کرتا ہے، ہر قیمت پر چاہیے کوئی بھی
پے پرائز کرنی چاہیے، دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو رواجی مسلمان ہے، صرف بس اتنا ہی دین پر عمل کرتا ہے جتنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور دوسرا کیا کنونس کا دین ہے جس میں اس کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور دوسرا قربانی کا دین۔ یہ قربانی کے دین والے کی بات ہو رہی ہے، تو خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اپنی رضا پہ مقدم کر لینی چاہیے۔ مقدم کا کیا مطلب ہے؟ آگے رکھ دینی چاہیے۔ ایک میری چاہت اور ایک تیری چاہت، یعنی ایک وہ ہے جو ہمیں پسند ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو بندہ مومن نے اپنی چاہت کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے۔ ایسے بندے کو الٹیمیٹلی کیا ملتا ہے؟ واللہ رعوف بالعباد، اللہ کی چاہت نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا بتا بندے تیری رضا کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے تو بتا، اور اس کو کیا دے گا؟ بے حساب جنت۔ مومن کا اخلاق ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے، لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ وہ اگر اچھے سے کریں یعنی اچھا سلوک کریں تو ہم بھی کریں گے، پھر آپ ہی اچھے رہیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر بھی آپ برداشت کرتے ہیں، تو اس میں بھی آرگومنٹ بھی ہے، تو بھی احسن طریقہ اختیار کرو کہ اس میں دین کی کامیابی ہے۔ جب انسان تھوڑا سا بھی اسے نیچے آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان خود تو بچ جاتا ہے لیکن دین بدنام ہو جاتا ہے۔ تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھیے جہاں تک دین سیکھنے کا تعلق ہے تو اتنا تو سیکھنا فرض ہے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے، اپنے عمل کو درست کرے، نماز روزہ زکوٰۃ اس کے حقوق فرائض اس طریقے پر ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے پھر قربانی تو کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مزید بھی کرنی پڑے گی کہ آگے سکھانا ہے، کیونکہ اگر سکھانے والے سکھائیں گے نہیں تو سیکھنے والے سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ضرور اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اسے مصیبت بھی آتی ہے، اسے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، تو یہ سارا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، مشکلیں بھی ہوتی ہیں، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کتنا پڑھنا چاہیے ہمیں، یہ بھی قرآن خود بتائے گا، اس کا جواب بھی آئے گا۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان صبر سے کام لے، صبر سے کام لے گا تو مشکل کے بعد آسانیاں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔